اس پہ بات بھی کروں گی، تسبیحات پہ بات بھی مجھے کرنی ہے. ہمارے بہت سارے جو اس وقت سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ حج کی سعادت لے گئے ہوئے ہیں. میں غریمہ خان کی بات کروں، وہ بھی گئی ہوئی ہے. ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ ہے سدرا اقبال، وہ ندا یاسر اور یاسر نواز، یہ بھی جو ہے یہ وہاں پر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ سدرا اقبال کا بھی جیسے میں نے نام لیا، مائک ٹائسن جن سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو اسپیسیفکلی باکسنگ پسند ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ثنا خان، ثانیہ مرزا جو ہیں وہ اپنی بہن کے ساتھ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور ایسے بہت نام ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی حج کی سعادت کے لیے اللہ پاک کے گھر میں موجود ہیں. اللہ پاک ان تمام لوگوں کے حج جو ہے اور جن کی زیارات ہے یہ قبول و مقبول فرمائے. اچھا، بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں، میں دوبارہ سے ان کے ایکسپیرینسز کی طرف تو جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، تو کون کون سے ایسی اسپیسیفک اعمال ہیں جو کہ کرنے چاہیے نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کوشش کریں کہ جو کل کا دن ہے یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ماشاء اللہ آج آپ نے جمعے کے دن میں یہ پروگرام رکھا. کل یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس وقت اگر کوئی دیکھ رہا ہے، حج پہ گیا ہوا ہے یا اس تک ہماری بات پہنچے، تو پورے کل کا جو دن ہوگا، جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے بعد سے اور مغرب سے پہلے تک آپ عرفات کے میدان کے اندر موجود ہوں گے، تو وہاں وہ لوگ جو حج پر ہیں وہ ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں. ایک تسبیح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یہاں والے بھی وہ تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ جس شخص کے ساتھ معاشی معاملات بڑے خراب ہوں یا جن پر روحانی طور پہ کچھ ایسی جسے ہم کہتے ہیں بندشیں ہیں یا جادو کے معاملات ہیں، اگر وہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آفات بلائیات جو روحانی معاملات ہیں اس سے نکل جائیں گے. ایک ہی دن میں آپ کو پڑھنا ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بہن، کیونکہ کل یوم عرفہ کے یہ آپ کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر عرفہ یعنی کہ عرفہ مطلب جاننا پہچاننا، وہ میدان تھا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی 350 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی. اور یہ وہ عرفہ کا میدان جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا. اس دن کی خاص فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے مخاطب ہو، دیکھو یہ میرے بندے دور دراز سے میرے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے. دیکھو انہوں نے اپنے قیمتی لباس اتار دیے اور یہ ایک ہی لباس کے اندر ہے. دیکھو ان کے سر اور ان کی مٹی پر مٹی لگی ہوئی ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش کر دی ہے. اور یہ جن کا نام لیں گے میں ان کی بھی بخشش کر دوں گا. یغفر الحاج، میں ان کی بخشش کر دوں گا. اور حدیث رسول ہے کہ یہ آج ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے ان کی ماں نے ان کو آج پیدا کیا ہے، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو حاجی جس کے لیے دعا کریں، اچھا میں حج پہ نہیں گیا، میں یہاں موجود ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں اس تسبیح کو پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوشش کیجئے کہ صبح سے لے کر شام تک 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. یا پھر سورہ توحید جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد. وہ لوگ کہ جن کے گھر میں بے برکتی کے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ اس کو. اور نور بھائی آج کل تو سب کو لگتا ہے گھر میں بے برکتی، مہنگائی اتنی ہوگی کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہاں، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواہشات خواہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی کا ہم سے وعدہ کیا، وہ ہم کو دیتا ہے، مگر ہماری خواہشات اتنی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب 1000 مرتبہ آپ سورہ اخلاص یا 313 مرتبہ سورہ اخلاص، اگر آپ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو جو پریشانی ہے، بے برکتی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا، ایک اور ابھی اور جو آپ کے چلے گئے ان کی نیابت میں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل کر لیں. آپ سورہ اخلاص ان کو ہدیہ کریں، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہاں تو اپنی بخشش ہے اور جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے کریں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میری بہن، خوش رہیں. جن کے والد اور والدہ کا انتقال ہوا ہے وہ سورہ بقرہ یا سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو بخشیں. اور آج کا دن اسپیشلی جو آج جمعے کا دن ہے، جن کے اچھا کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، تو آپ کہیں ہر کوئی چاہتا ہے. مرد حضرات سے خاص طور پہ میں کہوں گا، آج کے دن آپ اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جا کے سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ آپ کی بخشش کر دے گا.
یعنی کہ والدین جانے کے بعد بھی آپ کے لیے ایسی رحمت اور نعمت ہے آپ کے لیے وسیلہ. یہ اللہ پاک نے کتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ہم جتنے گناہ گار ہیں کہ آپ کے پاس دن ایسے ہیں کہ آپ ان میں یہ مخصوص عمل کر لیں تو وہ کہتا ہے میں تمہیں پھر معاف کر دوں گا. اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے آپ کو معاف کرنے کا. جواد بھائی کون کون سی ایسی تسبیحات ہیں, کون کون سے ایسے اعمال ہیں؟ مجھے روزے کا بھی بتائے گا, جیسے کچھ لوگ آج کا کل کا روزہ بھی رکھتے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک فرمان ہے اللہ کے رسول کا, ان ہناک ذنوبا لا یغفرها الا فی عرفات. پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ عرفات کے میدان کے علاوہ کہیں معافی نہیں کرتا ہے. وہ اللہ جو ہر جگہ اللہ کل شیء قدیر ہے, تو اس نے ہی یہ پروٹوکولز بنائے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گناہ گار ہو, تم نے گناہگاری کی ہے, میری نافرمانی کی ہے, آ جاؤ میدان عرفات میں عاجز بن کر, خاضع بن کر, ذلیل بن کر, حقیر بن کر. دیکھیے یہ الفاظ عمومی معاشرے میں ممکن ہے برے لگتے ہوں, لیکن یہی الفاظ جب اللہ کے سامنے دہرائے جائیں نا تو یہ بندگی کو 4-14 چاند لگا دیتے ہیں. دعائے کمیل میں مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو یوں کہو, یا لطیف ارحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. اے لطیف پروردگار رحم کر اپنے حقیر, کمزور, ضعیف اور ناتواں بندے پر. چنانچہ کل کے لیے تو دیکھیے دعائے عرفہ مفاتیح الجنان میں تفصیل سے دعا موجود ہے, اور یہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بھی عازم مکہ ہوئے ہیں, اور حج سے ٹھیک ایک دن پہلے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اطلاع امام حسین کو دے دی گئی کہ آپ وہاں قتل کیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ایک ذبیحہ جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا, اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں وہ ذبیحہ نہ ہوں, میرے خون سے کعبے کی حرمت پامال نہ ہو. تو جب نکلنے لگے, آج آپ دیکھیے جملہ کہہ کے بات تمام کرتا ہوں, آج کوئی حج پہ جا رہا ہو, ایک دن پہلے آخری رکن حج کا اسے کہا جائے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, آپ حج نہیں کر سکتے, اس کے دل پہ خنجر چل جائیں گے. یہاں اسے حج سے منع کیا جا رہا ہے جس کے گھر سے حج چلا ہے, اس نے کہیں سے لیا نہیں, اس کے گھر سے حج چلا ہے. آپ ہٹے اور جب جانے لگے تو پلٹ پلٹ کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور ایک بلند ٹیلے پہ عرفات کے میدان میں بیٹھ گئے اور دعائے عرفہ پڑھنے لگے. اصحاب کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم خدا کی رحمت کو ایسے سامنے دیکھ رہے ہیں. ایک جملہ سے اس کا پڑھ رہا ہوں. امام حسین فرماتے ہیں پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا ہے, جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا ہے. اے پروردگار شکایت کروں تو کس سے کروں, کیا تیرے علاوہ کوئی میرے قریب ہے؟ یہ دعا پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا 7 سنگریزے بول رہے ہیں, کیوں نہ ہو اس لیے کہ رسالت کی زبان چوسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دعائے عرفہ ضرور پڑھیں, گناہوں کی مغفرت کریں, اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. دعا کے معاملے میں ہم لوگ بڑے خوددار ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بڑے کنجوس ہو جاتے ہیں. دنیا بھر کے مظلوموں کو یاد کریں بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب. آج جہاں انسانی سسک رہی ہے, ہاتھ اٹھا کے کہیں پروردگار تو رحیم و کریم ہے, تو سب پہ رحم کر, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر. چنانچہ اور یہ عہد کر کے آئیں اللہ کے گھر سے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں گے. کل کے لیے دعائیں عرفہ ضرور پڑھیں, جیسے صاحب نے بیان فرمایا مختلف دعائیں, اوراد, سورے جو بھی معصور کتابوں میں مروی ہیں ان کو پڑھیں. اور سب سے بڑھ کر ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں بھی جو ہے وہ جناب گائے کے پیچھے اور گائے میرے پیچھے بھاگتی رہ جائے اور یہ دن گزر جائے. اس کے لیے ایک جو وقت ہے اس کو وہ وقت دیں, مصلی پہ اپنا وقت گزاریں, اس لیے کہ ماہ ذی الحجہ اگلی برس دوبارہ آئے گا, ہم ہو نہ ہو یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. چنانچہ بڑی سعادت سے آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی بات کی. دیکھیں امام حسین وہ شخصیت جانتے ہیں, جس طرح بات کی گئی کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے نا, جنہوں نے بچپن سے قرآن کو سنا ہے. آج ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نئی روشنی آئی ہے. انہوں نے زبان مصطفیٰ سورہ یاسین کو سنا. یہاں ایک پیغام مجھے امام حسین نے دیا, اور امام حسین نے مجھے یہ دیا کہ کبھی امت کے خاطر پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹ جانا, اپنی انا کو قربان کر دینا. ہم قربانی تو کرتے ہیں, جانور بھی کرتے ہیں, مگر حسین نے مجھے یہاں بتا دی کہ جو اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے, جو انا کو قربان کر دیتا وہ فنا ہو جاتا, اور جو فنا ہو جاتا وہ اس کو باقی رکھتا ہے. مجھے اپنی انا کو قربان کرنا ہے. مجھے حج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اتحاد, یگانیت. آج ہمارے رشتے, میری سگی بہن, میرا سگا بھائی, میرے چچا, میرے تایا اس سے ناراض ہیں یا میں ان سے ناراض ہوں. تو آج مجھے ساتھ کو گئے تھے نا, تو آج کے دن میں ایک پھر پیغام دیتا ہوں, حسینی پیغام, کہ آج میں امام حسین کی سنت پہ چلتے ہوئے ان تمام رنجشوں کو چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاؤں اور ان کو معاف کر دوں, کیونکہ جو معاف کر دیتا ہے والکاظمین الغیظ والعافی الناس واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں روحانیت آ جائے, رونق آ جائے, معاف کر دیں,
معاف کیے جائیں گے. اور ویسے بھی حج پہ جانے سے پہلے ہی سب سے معافی مانگ کے جانی چاہیے. لیکن اب آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوگ ویسے نہیں مانگتے. جیسے پہلے مجھے یاد ہے کہ عمرے پہ بھی جاتا تھا, یہ ہونا چاہیے نا. گھر آتے تھے, ہر ایک کے گھر جاتے تھے, ان سے معافی مانگتے تھے کہ دیکھیں ہماری کوئی ایسی بات آپ کو ملے گی تو میں معاف کر دیں, ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. بالکل. اب وہ جو انا کی بات کی تو لوگوں میں یہاں پہ بھی انا آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا کیا, ہم کیوں جا کے معافی مانگے. ہونا تو ایسا چاہیے نا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو سارے گلے شکوے جو ہیں وہ دور کر کے جائے. کوئی بھی ناراضگی آپ قدم بڑھائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ اس در پہ جا رہے ہیں. تو جانے سے پہلے جو بھی آپ سے روٹھے ہوئے ہیں, یا آپ نے کسی سے کچھ برا کیا ہے, یا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے. دیکھیں قرضہ لے کے, مجھے نہیں اتنا پتہ, لیکن یہ اتنے مفتی بیٹھے, قرضہ لے کے حج کر سکتے ہیں, اس طرح قرضے پہ حج جا سکتے ہیں. جو آپ کا قرضہ لیا ہوا اس کو آپ ختم کر کے جائیں, سب کے پیسے ویسے دے کر جائیں, کہ پتہ نہیں وہاں اس در سے آپ واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, اتنے بڑے سفر پہ جائیں. اور وہاں تو خوش نصیب ہوتے ہیں اگر آپ کو قرض لے کے رہ جائے, اگر آپ کے پاس ہوں, آپ صاحب استطاعت ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ ہر کوئی جو بھی جاتا ہوگا کہتا ہوگا کہ کاش اس مٹی میں دفن ہو جائے. ہر کسی کی یہ تمنا ہوگی, کیونکہ میں بھی جب گئی تو میری بھی یہ تمنا تھی. تو کوشش یہ کریں کہ جو ناراض ہیں ان سے آپ اچھے طریقے سے معافی مانگ کے جائیں.